شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا اور جو فیصلہ آپ لوگوں نے لکھ کے بھیجا وہی فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسا ہے؟ یہ پاکستانی معاشرے پر اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو وفاقی شرعی عدالت کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان تمام ججز حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے عین شریعت محمدیہ علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام کے مطابق یہ فیصلہ صادر کیا ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بلا شبہ اس فیصلے کی بنیاد اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ سفارشات ہیں جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب نے مل کر، جس میں یہ میرے پیش رو دونوں بزرگ حضرت ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب اور حضرت ڈاکٹر پیر سید حبیب عرفانی صاحب یہ بھی اس میں الحمدللہ تشریف فرما تھے۔ تو ہم نے کئی دنوں کے اس اجلاسات کے بعد الحمدللہ یہ سفارشات مرتب کی اور ہم نے ٹرانسجینڈر جو ایک بل پاس کیا گیا تھا، ہم نے اس کی ایک شق پر بڑی تفصیلات کے ساتھ روشنی ڈالی اور اس کو ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس کی زیادہ شقیں جو ہیں وہ شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہے اور بالکل اللہ رسول کی ہدایات کے خلاف ہے۔ اور الحمدللہ وفاقی شرعی عدالت نے عین ان سفارشات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کیا ہے جو پاکستان کے 26 کروڑ مسلمانوں کے دل کی ترجمانی ہے اور ان کے دل کی آواز ہے۔ اور میں اس میں اس کے اثرات آپ نے پوچھے کیا مرتب ہوں گے، الحمدللہ اس سے ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں بدکاری کے دروازے بند ہوں گے، ایڈز کی بیماری کے دروازے بند ہوں گے، جو یہاں غلاظت پھیلانے کی ایک سازش تھی اس کے دروازے بند ہوں گے، جو یہاں خاندانی سسٹم کو برباد کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی اس کے دروازے بند ہوں گے، شرم و حیا کو انشاءاللہ فروغ ملے گا اور اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک نیا جذبہ اور ایک نیا انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے دونوں بزرگوں نے فرمایا، اسلام ہر یعنی زندگی کے پہلو میں ہمیں واضح تعلیمات ارشاد فرماتا ہے، کوئی تشریحی نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے اسلام میں یہ ایک عیب ہے، ایک عذر ہے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 آنکھوں والا بھی پیدا ہو سکتا ہے، بعض اوقات 1 آنکھ والا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، بعض اوقات نبینا بھی پیدا ہو سکتا ہے، بعض اوقات 1 کان کٹا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، بعض ہونٹ اس کے پھٹے ہوتے ہیں، اس طرح کے بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں، اپاہج بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عذر ہے جسمانی جس کو ہم خواجہ سرا کے نام سے یا خنثی یہ ہم اس کو مخنث کہتے ہیں، یہ جس کو انگلش میں ہمارے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کا لفظ بولا ہے۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ اس جس کو متعین کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی لٹریچر میں اور اسلامی تعلیمات میں جس قدر اس طبقے کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، دنیا کے کسی نظام زندگی میں، دنیا کے کسی آئین میں ان کے حقوق کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ بات نہیں کی گئی اور نہ ان کے حقوق کا ایسا تحفظ کیا گیا۔ بات ہماری ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر، یہ اصل میں ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ ہوتا مرد ہے اور جعلی طور پر جعلی عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہوتی حقیقی طور میں عورت، وہ جعلی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ پیغام یہ اس کو حق دے دیا جائے کہ جائے نادرہ میں ایک مرد ہے، 5-6 بچوں کا باپ ہے، زندگی اس نے ازدواجی گزار لی اور جا کے کہے 50-55 سال کی عمر کے بعد کہ میں اپنے اندر فیلنگ محسوس کر رہا ہوں کہ میں عورت، اور اس کو مجھے جو شناختی کارڈ وہ عورت کا دے دیا جائے، چہرے کے اوپر داڑھی ہو یا داڑھی ہو اس کی وہ شیو کر رہا ہو اور نظر آ رہا کہ یہ مرد ہے اور اس کو وہ کارڈ دینے کا نادرہ پابند ہو، یہ ایک عورت ہے، وہ 5-6 بچوں کی ماں ہے اور جا کر کہا کہ جناب میں اپنے اندر یہ فیلنگ محسوس کر رہی ہوں کہ میں مرد ہوں آج کے بعد۔ یہ مذاق ہے، اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، اور یہ معاشرے کے ساتھ مذاق، یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور یہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ بے شعوروں کا طبقہ ہے، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جس نے جو خالق مالک ہے اس نے ان کو مرد پیدا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگ کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون لوگ ہیں، المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ جو مرد ہو کر عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے فرمایا کہ لعن اللہ، ان پہ بھی اللہ کی لعنت، المتشبہات من النساء بالرجال، جو عورت ہو کر مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، یہ تو ملعونوں کا طبقہ ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں وفاقی شرعی عدالت نے ایسے لوگوں کے خلاف، اور خواجہ سرا بیچارے جو اصل حقیقی ہیں
ان کے حقوق پہ اوپر یہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے. حقوق تلفی ہے، اور یقیناً ان کا نام استعمال کر کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حقوق کی تلفی کرنے کی جاتی ہے.